الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين سورہ یوسف ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس میں یوسف علیہ السلام کا قصہ کافی زیادہ تفصیل سے بیان کیا ہے۔ باقی جو قرآن پاک میں قصے ہیں مختلف جگہ پہ جن کا تذکرہ آتا ہے، ان میں سے کوئی بھی قصہ اتنی تفصیل اور اتنی وضاحت سے اکٹھا نہیں ہے جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے قصے کو سورہ یوسف میں بیان فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں میں یعنی ان کے واقعات میں اور اس قصے میں پوچھنے والوں کے لیے، جنہوں نے اس قصے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا اور ایک حساب سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اور آپ کی سچائی کو پرکھنے کی اور جانچنے کی کوشش کی کہ اگر یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو یہ پھر بتلائیں کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا کیا معاملہ تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں میں کے معاملے میں پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ شاہد ہیں، اور اسی طرح یہ کہ اس میں بڑی ہی سیکھنے کی باتیں ہیں پوچھنے والوں کے لیے اور دریافت کرنے والوں کے لیے۔ اذ قالوا لیوسف، جب یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے انہوں نے کہا کہ لیوسف و اخوہ، کہ یوسف علیہ السلام اور اس کا بھائی، یعنی یوسف علیہ السلام کا جو ماں کی طرف سے بھی سگا چھوٹا بھائی تھا بنیامین، تو یہ جو دو ہیں جو کہ باپ تو ساروں کا ایک ہی تھا یعقوب علیہ السلام، لیکن یہ کہ مائیں مختلف تھیں، تو وہ جو بھائی تھے بڑے انہوں نے حسد کیا اور انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا جو بھائی ہے چھوٹا بنیامین احب الی ابینا منا، ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہے، ہمارا باپ ان دو سے ہم سے زیادہ محبت کرتا ہے، ونحن عصبہ، حالانکہ ہم ایک جماعت ہیں، ہم طاقتور ہیں اور ہم سپورٹ کر سکتے ہیں فیملی کو، لیکن ہماری بجائے باپ یوسف اور اس کے بھائی سے زیادہ محبت رکھتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی ہی جہالت بڑی ان کی بات تھی، کیونکہ یہ جو بھائی حسد کر رہے ہیں، جیلسی کر رہے ہیں، یہ نوجوان تھے، بڑے بڑے تھے، اور یوسف اور اس کا چھوٹا بھائی بالکل بچے تھے، چھوٹے بچے تھے۔ تو یہ ایک قدرتی امر ہے کہ اب یہ تو بڑی ہی ناسمجھی والی بات ہے کہ ایک بڑا شخص جو کہ جوان سال ہے، کہہ لیں کہ 20s میں ہے، وہ اب یہ سوچے کہ بھی جس طرح ایک 5-6 سال کے بچے کو ماں باپ لاڈ پیار سے رکھتے ہیں یا اس کو اس انداز سے دیکھتے ہیں، تو وہ بڑے کو تو اس طرح سے ڈیل نہیں کیا جاتا۔ لیکن حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ انسان کی عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے، کہ نہ تو انسان یہ دیکھتا ہے کہ اللہ نے کسی کو جس چیز سے نوازا ہے تو وہ اللہ کا احسان ہے اس شخص پہ، کہ اس پہ حسد کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور نہ ہی انسان یہ دیکھتا ہے کہ بھئی جس چیز سے میں حسد کر رہا ہوں کیا وہ میرے لیے سوٹیبل ہے بھی یا نہیں، یا نیچرلی وہ میرے لیے بنتی بھی ہے کہ نہیں۔ جیسا کہ یہاں پہ ہے کہ ایک جو بچہ ہے، ایک جو چھوٹا بچہ ہے، اس کے ساتھ پیرنٹس جس طرح پیار محبت کا معاملہ کرتے ہیں یا نرمی کا معاملہ کرتے ہیں، ایک بڑے شخص کے ساتھ اس انداز سے تو پیش نہیں آیا جاتا جس طرح ایک بچے کے ساتھ آیا جاتا ہے۔ لیکن انہوں نے حسد کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارا باپ ہم سے محبت نہیں کرتا، یہ ان دو چھوٹے بچوں سے کرتا ہے۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، اور اپنے تئیں انہوں نے کہا کہ ہمارا باپ کو بڑی واضح غلطی پہ ہے، کہ ہمارا باپ یہ درست نہیں کر رہا۔ اب اپنے حسد میں اور بغض میں وہ اتنے بڑھ گئے، اتنا شدید تھا یہ، کہ انہوں نے کہا کہ اس کا حل کیا ہو سکتا ہے، اقتلوا یوسفا، کہ تم ایسا کرو کہ
آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم یوسف کو قتل کر دیں، اوِطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ، یا ہم اس کو کسی دور دراز جگہ پہ پھینک آئیں، ہم اس کو پھینک آئیں، وہ گم ہو جائے گا، وہ ہمارے باپ کے سامنے نہیں رہے گا، یخلو لکم وجہ ابیکم، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہارے رب باپ کی جو توجہ ہے وہ تمہارے لیے خالص ہو جائے گی، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور اس کے بعد تم جو ہے وہ نیک بن جانا، یعنی اس گناہ سے توبہ کر لینا اور اچھے بن جانا، اس کے بعد کوئی غلط کام نہ کرنا، تو تمہارا باپ جب دیکھے گا کہ تم تو بڑے اچھے ہو تو وہ یوسف ہوگا بھی نہیں، تو پھر جو توجہ ہے وہ ساری کی ساری باپ کی، اور جو اس کی محبت ہے اور جو اس کی شفقت ہے وہ ساری تمہارے لیے خالص ہو جائے گی۔ تو اگین یہ بھی ایک بڑی ہی جہالت والی بات ہے کہ انسان سوچے کہ میں کوئی بڑا جرم کر لوں اور ساتھ یہ ذہن میں رکھے کہ میں یہ کر لیتا ہوں اس کے بعد میں توبہ کر لوں۔ تو یہ سارے جو ہیں یہ شیطان کی طرف سے جو ہے ہے جو ان کو ورغلایا جا رہا ہے، اور ان کو انسان کو اس دھوکے میں ڈالتا ہے، اور تو یہ بھی شیطان کے جو ٹریپس ہیں ان میں سے ایک ٹریپ ہے کہ انسان کو کے ذہن میں یہ چیز آ جائے کہ میں غلط کام کر لیتا ہوں، بعد میں میں اللہ سے معافی مانگ لوں گا، توبہ کر قال قائل منہم، تو وہ جو بھائی تھے یوسف علیہ السلام کے، ان میں سے ایک نے کہا، جو کہ ذرا کہہ لیں کہ ساتھ تو تھا اب باقی اپنے بھائیوں کے، لیکن یہ کہ اس میں کچھ نرمی تھی، اس میں جو حسد اور بغض کچھ نسبتاً کم تھا، یا یہ کہ وہ بھی دونوں طرف سے کہہ لیں کہ وہ کشمکش میں تھا، تو اس نے ان سے کہا کہ لا تقتلوا یوسف، کہ تم یوسف کو قتل نہ کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، بلکہ تم اس کو کسی گہرے کنویں میں ڈال دو، یلتقطہ بعض السیارۃ ان کنتم فاعلین، اور اس کو پھر کوئی آتا جاتا جو قافلہ ہوگا، آنے جانے والے کوئی مسافر ہوں گے، وہ اس کو وہاں سے اگر وہ نکال لیتے ہیں اس کنویں سے، تو وہ اس کو نکال لیں گے، ان کنتم فاعلین، اگر تم ایسا کچھ کرنے پہ مصر ہو اور کرنا ہی چاہتے ہو، تو پھر ایسا کرو کہ چھوٹا بھائی ہے اس کو قتل نہ کرو، مارو نہ، یہ ہے کہ اس کو پھینک دو کنویں میں، تو وہاں سے کوئی نکال کے اس کو لے جائے گا۔ تو اس بھائی نے یہ سوچا کہ کم از کم اس کی جان بچ جائے، ورنہ اس نے دیکھا کہ یہ جو باقی میرے بھائی ہیں یہ تو اب اس کو قتل کرنے پہ اور مارنے پہ درپے ہیں۔ اب جب انہوں نے اس چیز کا فیصلہ کر لیا کہ وہ اب یوسف علیہ السلام کو ٹھکانے لگائیں گے اور ان کا کوئی توڑ نکالیں گے اور ان کو اپنے باپ سے دور کریں گے، یہ جب انہوں نے مضموم ارادہ کر لیا، تو اب اگلا مرحلہ آ گیا کہ وہ اس کو اپنے بھائی کو لے کر کیسے جائیں، کیونکہ ان کا ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو بغض اور حسد ہے یہ کوئی اوور نائٹ اچانک تو پیدا نہیں ہونے والی چیز، بلکہ یہ پہلے سے ان کو کافی عرصے سے تھا، اور جب بغض اور حسد ہوتا ہے تو پھر اس کا اظہار بھی ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ جو اظہار ہے کہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو چھوٹے بھائی ہیں ان کے ساتھ یہ فیل کرتے ہیں کہ باپ کی شفقت اور محبت ان سے زیادہ ہے چھوٹے بچوں سے، تو وہ باپ کو بھی نظر آ جاتا ہے کہ یہ جو بڑے لڑکے ہیں یہ چھوٹوں کو اچھا نہیں محسوس کرتے اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش نہیں آتے، تو اب ایسی صورت میں اگر وہ کہیں کہ جی ہم نے لے کر جانا ہے چھوٹے کو، تو وہ ظاہر سی بات ہے اس میں ریزرویشن ہوگی، اس میں باپ کو محسوس ہوگا کہ بھئی یہ تو سیدھے منہ بات نہیں کرتے ان چھوٹوں سے گھر کے اندر، تو اب ان کو اتنی کیسی محبت جاگ گئی کہ اب یہ کہتے ہیں کہ ان کو لے کے جائیں گے، سیر کرنے جائیں گے۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ بھی باپ کو کسی انداز سے منایا جائے، قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف، انہوں نے کہا کہ اے ہمارے باپ، آپ یوسف کے معاملے میں ہم پہ اعتبار اور بھروسہ کیوں نہیں کرتے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، حالانکہ ہم تو اس کے بڑے خیر خواہ ہیں۔
हमारा भाई है आखिर, चाहे कोई ऊंच नीच थोड़ी बहुत हो भी, लेकिन है तो हमारा खून, हमारा भाई, तो हम पे एतबार क्यों नहीं करते। तो ये जो जिस अंदाज से उन्होंने बात की, इससे लगता है कि वो पहले भी शायद इस तरह की कोशिश करते रहे हों कि इसको भाई को लेकर जाएं, और वालिद इनकार कर देते थे। तो उन्होंने फिर इस दफ़ा इसरार करना शुरू किया कि हम इसको लेकर जाना चाहते हैं, हम जाते हैं बाहर भेड़ बकरियां चराने, तो चलो इसको भी ले जाते हैं कहीं, चलो सैर हो जाए। अरसिल हो माना, है हमारे बाप, इसको हमारे साथ भेजो, गदन कल, यरता वयलअब, कि ये हमारे साथ जाएगा, खूब हम वहाँ इसको ये खाए पिएगा और हमारे साथ खेलेगा भी, आउटिंग हो जाएगी इसकी भी। वइन्ना लहू लहाफिजून, हम इसकी जो है, हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं, इसकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। काला, याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्नी लयहज़ुनुनी अन तज़हबू बिही, मुझे इस चीज़ का गम होगा और मुझे इस चीज़ का दचका लगा रहेगा कि तुम इसको ले जाओ। व अख़ाफ़ु अन याकुलहु ज़िबु व अंतुम अन्हु गाफ़िलून, और मुझे इस चीज़ का ख़दशा है कि इसको कोई भेड़िया खा जाए, भेड़िया इस पे अटैक कर दे, इसको मार दे। व अंतुम अन्हु गाफ़िलून, इस हालत में कि तुम इससे गाफिल हो और तुम्हारी उस तरफ तवज्जो ना हो, और भेड़िया इस पे अटैक कर दे। क्योंकि एक उन्होंने एक कह लें कि इस बात बुनियाद पे बात की कि जिसका एक कह लें कि चांस हो सकता है, क्योंकि चूंकि उनका भेड़ बकरियों का एक काम था, और वो जो भेड़ बकरियां पाला करते थे उनको चराने के लिए लेकर जाया करते थे, और ये जो इनके बेटे हैं यकूब अलैहिस्सलाम के, ये भी भेड़ बकरियां ही चराते थे। तो जो भेड़ बकरियां चराने वाले होते हैं, उनके रेवड़ों पे अक्सर भेड़िए अटैक करते रहते हैं, कोई ना कोई भेड़ बकरी ले जाते हैं। और अमूमन जो चरवाहे होते हैं, अ, तो भेड़िए उसी सूरत हाल में कामयाब होते हैं जब चरवाहे कभी गाफिल हैं और उनकी तवज्जो नहीं होती, तो वो बीच में से कोई ना कोई उनकी भेड़ उचक के ले जाते हैं भेड़िए। तो ये एक खदशे का इजहार इस बुनियाद पे किया कि इस इलाके में भेड़िए हैं, क्योंकि वो जो रेवड़ हैं भेड़ बकरियों के, उन पे अटैक होते रहते हैं भेड़ियों के। तो उन्होंने इस खदशे का इजहार किया कि ये छोटा बच्चा है, इस पे अगर भेड़िए अटैक कर दें और तुम उससे गाफिल हो, तो वो तो भेड़िए इसको खा जाएंगे। कालू लइन अकलहु ज़िबु व नहनु उस्बा इन्ना इज़न लखासिरून, तो उन्होंने कहा कि अगर इसको भेड़िया खा जाए, इस हालत में कि हमने एक बड़ी मजबूत जमात है, हम 10 भाई हैं हट्टे कट्टे, और हमारी मौजूदगी में भेड़िया अटैक करके हमारे छोटे भाई को खा जाए, तो इन्ना इज़ल लखासिरून, तो फिर तो हम बिल्कुल ही नकारा और नकम्मे होंगे। ये कैसे मुमकिन है कि 10 नौजवान मौजूद हों और उनकी मौजूदगी में भेड़िया एक बच्चे को उचक के ले जाए। फलम्मा ज़हबू बिही व अजमऊ अन यजअलूहु फी ग़याबतिल जुब, तो ये उन्होंने जो बात की, ये बड़ी अकली तौर पे एक मुनासिब बात थी, और उन्होंने एक ऐसी बात की कि अब याकूब अलैहिस्सलाम मज़ीद उस पे रेज़िस्ट नहीं कर सकते थे या इनकार नहीं किया उन्होंने, और उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेज दिया उन लोगों के साथ। फलम्मा ज़हबू बिही, जब ये भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर निकले और इन्होंने अपने साथ ले लिया, व अजमऊ अन यजअलूहु फी ग़याबतिल जुब, और इन्होंने अब अज़्म मुसम्मम कर लिया, पक्का इरादा कर लिया कि ये इसको अब गहरे कुएं में फेंकेंगे, उसमें डालेंगे। व औहयना इलैहि लतुनब्बिअन्नहुम बिअम्रिहिम हाज़ा व हुम ला यशऊरून, तो इस सूरत हाल में जब वो कुएं में डाल रहे थे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ वही की कि ए यूसुफ, आप इनको इनके इस मामले की खबर देंगे। एक वक्त आएगा कि जब ये तुम्हारे सामने होंगे और तुम इनको बतलाओगे कि तुम्हारे साथ इन्होंने बचपन में क्या जुल्म किया, वहुम ला यशूरून, और ये इस हालत में होगा कि इनको इस चीज़ का पता भी नहीं होगा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम किस पोजीशन पे बैठे हुए हैं और क्या उनकी सूरत हाल है, तो ये ला इलम होंगे, और आपको पता होगा कि ये मेरे भाई आ गए हैं, तो आप इनको उस वक़्त बतलाएँगे। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस अंदाज़ से यूसुफ अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी
کہ جو کہ ایک ایسی صورتحال سے دوچار تھے کہ اس میں ان کو نہیں پتا تھا کہ بھی اس سے آگے میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اور جب وہ کنویں میں پھینک رہے تھے تو اس چیز کی بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ کوئی قافلہ نکال کے ہی لے جائے گا، وگرنہ کوئی شخص اس طرح کنویں میں پھینک دیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھوک پیاس کی وجہ سے وہیں ہی مارا جائے، بھوک کی وجہ سے، اور خصوصی طور پہ کہ یہ جو کنویں اس طرح کے ہوتے ہیں وہ آ، آ، جگہوں پہ ایسی پہ کہ جہاں پہ کوئی خاص آبادی بھی نہ ہو، تو بہت سارے کنویں ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ مفسرین نے بیان کیا کہ یہ بھی کنواں ایسا ہی تھا اصولی طور پہ کہ جس کا پانی کھارا تھا، پینے کے قابل نہیں تھا، تو ایک ایسا کنواں تھا جس کو لوگ چھوڑ چکے تھے۔ تو اس طرح کے کنویں میں بچنے کی بھی امید نہ ہونے کے برابر۔ تو اس صورتحال میں اللہ سبحانہ و تعالی تسلی دے رہے ہیں یوسف علیہ السلام کو کہ اللہ تمہیں یہاں سے بچائے گا بھی، یہاں سے نکالے گا بھی، اور پھر اس کے بعد جب تمہارا آمنا سامنا ان بھائیوں سے ہوگا تو وہاں تم پھر ان کو بتاؤ گے کہ ان لوگوں کا معاملہ کیا تھا۔ وجاؤ اباہم عشاء یبکون، تو وہاں انہوں نے اپنے بھائی کو انتہائی درندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کنویں میں پھینک کے چلے گئے۔ وجاؤ اباہم عشاء یبکون، اور اب اپنے باپ کے پاس یہ واپس آئے عشاء کے وقت رات کو، یبکون، اور روتے ہوئے آئے۔ اب ان کا یہ جو ڈرامہ تھا اب یہ شروع ہوا کہ اب یہ آ رہے ہیں اور ٹسوے بہا رہے ہیں۔ قالوا یا ابانا، انہوں نے کہا کہ اے ہمارے باپ، انا ذهبنا نستبق، ہم دوڑ لگانے چلے گئے، ہم نے کہا ہم بڑے بھائی ہیں، چلو آپس میں دوڑ لگاتے ہیں۔ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا، اور ہم نے یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا۔ ان کو کہا کہ تم چھوٹے ہو، تم سامان کے پاس بیٹھو، ہم ذرا دوڑ لگا کے آتے ہیں۔ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، تو یہ وہاں پہ اکیلا تھا تو اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اور ساتھ ہی یہ بات کر دی کہ آپ ہماری بات کو نہیں مانیں گے اگرچہ ہم سچ ہی بول رہے ہیں۔ یعنی اس سے پہلے کہ باپ کی طرف سے کوئی چیز آئے کہ بھئی یہ بات ماننے میں نہیں آتی یا کیا تم سچ کہہ رہے ہو، اس سے پہلے کہ وہ کرے دیں، تو اوپر سے بڑھ کے خود ہی بات کر دی کہ ہم تو سچے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہے آپ نے ہماری بات مانی ہی نہیں، تو اس انداز سے بات کی۔ وجاؤ علی قمیصہ بدم کذب، اور اپنی طرف سے دلیل کے طور پہ آئے اور ان کی قمیص پہ، یوسف علیہ السلام کی قمیص پہ جھوٹ موٹ کا خون لگا کے لے آئے، یعنی کہ جانور کا خون لگا کے یوسف علیہ السلام کی قمیض کو لے آئے، اور اس قمیض کو کہا کہ یہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے، یہ قمیض بچ گئی ہے، اس پہ یہ یوسف کا خون بھی لگا ہوا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ تو تفسیری روایات میں اس چیز کا تذکرہ ملتا ہے کہ یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ جھوٹ موٹ کا خون لگا کے لے آئے، تو وہ قمیص صحیح سالم، اس پہ صرف جانور کا خون لگا لیا، اور وہ قمیص صحیح سالم۔ اب اگر کسی انسان پہ، کسی بچے پہ بھیڑیا اٹیک کرے گا تو جب وہ چیر پھاڑ کرے گا تو جب وہ اس کو پنجے مارے گا تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ جانور انسان کو یا بچے کو کھا جائے اور اس کو چیر پھاڑ دے اور اس کے کپڑے جو ہیں وہ صحیح سالم بچے رہیں۔ تو وہ قمیص جو تھا وہ تو ایسی کنڈیشن میں نہیں تھا، وہ کوئی لوتھڑے تو نہیں تھے، وہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ وہ اس کو پھاڑ دیا ہو جانور نے، بلکہ وہ سالم تھا، اس کو صرف خون میں بھگو لیا۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بلکہ میں تمہاری اس کہانی کو نہیں مانتا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم نے اپنے دل سے ہی، اپنی طرف سے ہی یہ جھوٹا جو ہے نا ساری سٹوری بنائی ہوئی ہے، اور خود تم نے اس بات کو بنایا ہے۔ فصبر جمیل، تو اب صبر ہی جو ہے وہ اس معاملے میں بہتر ہے، بجائے اس کے کہ میں تم سے بحث مباحثہ کروں کہ تم نے اب جھوٹ پہ ایک غلط کام کر لیا ہے اور اس پہ جھوٹ پہ اب مصر ہو گئے ہو۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، اور تمہاری جو تم بیان کر رہے ہو، جو تم نے باتیں بنائی ہیں،
اس سے میں اللہ سے ہی مدد طلب کرتا ہوں کہ اللہ ہی اس معاملے میں میری مدد فرمائیں۔ منافقین نے جب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ تہمت لگائی، جب وہ ایک سفر میں پیچھے رہ گئی تھیں، اور پھر جو قافلے میں ایک صحابی تھا جس کی ذمہ داری تھی کہ وہ قافلے کے پیچھے پیچھے چلے، اور اگر کوئی چیزیں رہ گئی ہوں تو ان کو اٹھا کے لے آئے، تو اس نے جب دیکھا تھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پیچھے رہ گئی ہیں، تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ دونوں اکٹھے آئے واپس قافلے کے پیچھے، تو منافقین نے باتیں کرنا شروع کر دی، نعوذ باللہ، کہ ان دونوں کا آپس میں کوئی غلط تعلق ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بات چیت ہوئی اس بارے میں، تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی یہی فرمایا کہ واللہ لا اجد لی ولا لکم مثلا الا ابا یوسف، کہ اس معاملے میں تو وہی مثال میرے سامنے ہے جو کہ یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا کہ فصبر جمیل واللہ المستعان وعلی ما تصفون، کہ میں اس پہ صبر ہی کر سکتی ہوں، اور یہ جو میرے پہ الزامات لگا رہے ہیں اس کے بارے میں اللہ ہی سے مدد طلب کرتی ہوں کہ اللہ ہی اب میری صفائی دیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ان کی صفائی میں سورہ نور کی ابتدائی جو آیات ہیں ان کو نازل کیا۔ تو یوسف علیہ السلام کے والد نے بھی یہاں پہ کہا کہ بھئی اب میری میں تو اللہ سے ہی مدد کا طلبگار ہوں کہ اللہ ہی اس معاملے میں میری مدد فرمائے۔ وجات سیارۃ فارسلوا واردہم، اب دوسری طرف یوسف علیہ السلام اب اس گہرے کنویں میں تھے، تو وہاں سے ایک سیارہ، ایک قافلہ گزرا، وہ آیا، فارسلوا واردہم، تو انہوں نے پانی لانے والے کو بھیجا، فادلہ دلوہ، اور اس پانی لانے والے نے اپنے ڈول کو لٹکایا اس میں کنویں میں۔ تو یوسف علیہ السلام اب اس ڈول کو پکڑ کے اس کے ساتھ باہر آ گئے۔ قال یا بشرا ھذا غلام، تو اس نے کہا کہ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ ہمیں یہاں سے ایک لڑکا مل گیا ہے۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور انہوں نے اس کو مال تجارت کے طور پہ چھپا لیا کہ اب اس کے کوئی برا سا اس کو ڈھونڈتے ہوئے ادھر سے نہ آ جائیں، ہمیں یہ بچہ مل گیا ہے، تو انہوں نے یہ انٹینشن کر لی کہ ہم اس کو جا کے ایک غلام کی طرح بیچ دیں گے اور ہمیں فائدہ ہو جائے گا۔ واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس چیز کو جاننے والے تھے جو وہ کرنا چاہتے تھے یا جو وہ کر رہے تھے۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ قافلے والوں نے ان کو چھپا لیا اور ان کو پکڑ لیا۔ بعض تفسیری روایات میں یہ آتا ہے کہ وہ جو بھائی تھے یوسف علیہ السلام کے، وہ بھی ادھر ہی نظر رکھے ہوئے تھے، تو انہوں نے بعد میں اس قافلے والوں سے آ کے ملے اور انہیں کہا کہ یہ جو بچہ ہے یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے اور ہم اس کو بیچنا چاہتے ہیں۔ تو بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ بھائیوں نے پھر اس کے بدلے کچھ قیمت بھی لے لی اس قافلے والوں سے۔ تو ان روایات کے مطابق جو اگلی آیت ہے اس سے مراد بھائی ہیں کہ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بہت ہی معمولی سی قیمت، یعنی کہ چند درہموں کے عوض یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا۔ لیکن اگر ان روایات کو سائڈ پہ کر دیا جائے جو تفسیری بعض مفسرین نے کہا ہے اور قرآن کے صرف اسلوب کو دیکھا جائے، تو پھر مفہوم یہ ہوگا کہ ان قافلے والوں نے آگے جا کے یوسف علیہ السلام کو بہت ہی ہلکی قیمت پہ بیچ دیا، چند درہموں کے بدلے۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں کوئی خاص رغبت نہیں رکھتے تھے، یعنی کہ ان کو قدر و قیمت کا احساس نہیں تھا یوسف علیہ السلام کا، کیونکہ انہیں تو راہ چلتے بس بچہ مل گیا تھا، تو انہوں نے جو تھوڑے بہت پیسے ان کو ملے اس کے بدلے انہوں نے ان کو بیچ دیا۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامراته، اب جس شخص نے ان کو مصر والوں میں سے خریدا، اہل مصر میں سے جس شخص نے یوسف علیہ السلام کو خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا، اب جو یوسف علیہ السلام تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ حسن سے نوازا تھا، تو اپنے حسن اور وقار کی وجہ سے
کسی کے لیے یہ مشکل نہیں تھا کہ وہ ایک روب میں نہ آ جائے اور اس کو احساس نہ ہو کہ یہ کوئی خاص بچہ ہے۔ تو وہ جو توجہ تو اس حساب سے ہوئی عزیز مصر کی، یہ مصر سے جس نے خریدا یہ عزیز مصر تھا۔ عزیز مصر آپ اس انداز سے سمجھ لیں کہ جیسے ایک بادشاہت میں جو وزیر اعظم ہوتا ہے، کہ ایک مصر کا بادشاہ تھا جس کو فرعون کہا جاتا ہے، اور فرعون کے نیچے انتظام و انصرام چلانے کے لیے جو اس کے وزراء ہیں، ان وزیروں میں سے جو سب سے بڑا وزیر ہے جس کو وزیر اعظم کہتے ہیں، اس کے لیے لقب عزیز کا استعمال ہوتا ہے، عزیز مصر۔ تو یہ عزیز مصر تھا، یعنی کہ ایگزیکٹو جو ہے، جو انتظامیہ ہے مصر کی، اس کا یہ سربراہ تھا، انتظامی معاملات کو دیکھنے والا اور اس کے بارے میں فیصلے کرنے والا، انجام دینے والا، یہ وزیر اعظم عزیز مصر۔ اب بادشاہ کے بعد اگر دیکھا جائے کہ سب سے بڑی پوزیشن پہ یہ شخص تھا، تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اکرمی مثواہ، کہ اس بچے کو بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ رکھو، اس کی خوب آؤ بھگت کرو، عسیٰ ان ینفعنا، قریب ہے کہ یہ ہمیں فائدہ دے، کہ اس سے یعنی کہ یہ دیکھنے میں بھی اچھا ہے اور فہم و فراست والا بھی لگتا ہے، تو یہ ہمارے فائدے کا باعث بنے گا، او نتخذہ ولدا، یا یہ کہ یہ بہترین ہے، حسین ہے، خوبصورت ہے، سمجھدار ہے، تو ہم اس کو اپنا بیٹا بھی بنا سکتے ہیں، ہم اس کو اپنی اولاد کی طرح رکھ سکتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح سے ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں ان کے قدم جما دیے، اور وہ وہاں پہ جاتے ہی ایک غلام کی طرح بکے، لیکن بکتے ہی جب وہ پہنچے ہیں اس گھر میں، تو وہاں پہ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیٹل کر دیا، اور ان کی ایک وہاں پہ جو ہے وہ عزت اور اہمیت بن گئی، نہ کہ یہ کہ ایسی صورتحال ہو کہ ان کو غلاموں کی زندگی جینی پڑے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو وہاں پہ مضبوط ایک پوزیشن دے دی اور ایک عزت والا مقام دے دیا۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں جو خواب ہیں ان کی تعبیر کا علم سکھایا، کہ خواب کی تعبیر کیسے ہوتی ہے۔ واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ سبحانہ و تعالی اپنے ارادے پہ، اپنے معاملے پہ غالب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جیسے کرنا چاہتے ہیں ویسے ہوتا ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن جو اکثر لوگ ہیں وہ اس حقیقت سے نابلد ہیں، وہ اس چیز کو جانتے نہیں، تو لوگ اپنے اعتبار سے سازشیں کرتے ہیں، نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں دوسروں کو، لیکن اللہ نے جس کے بارے میں فیصلہ کر لیا ہو کہ اس کو اللہ نے نبوت سے نوازنا ہے، فضیلت سے نوازنا ہے، دنیا میں حکومت سے نوازنا ہے، اور اس کو اختیار سے نوازنا ہے، اس کو طاقت دینی ہے، اس کو باقی بھائیوں کے مقابلے میں بڑا کرنا ہے، اور وہ بھائی اس کے سامنے بھکاریوں کی شکل میں پیش ہوں گے اور اس کے لیے سامنے التجا کریں گے کہ ہمیں صدقے کے طور پہ ہی کچھ گندم دے دو، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے ہیں اور اللہ کی طرف سے یہ طے شدہ ہے۔ تو اس کے خلاف حسد اور بغض میں وہ جتنی سازشیں کرنے کی کوشش کر لیں، وہ ان سازشوں میں کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ غالب ہے۔ اللہ جب کسی چیز کا فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ کام ایسے ہوگا، تو پھر لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ وہ جتنی مرضی اس کے خلاف کوشش کر لیں، وہ اللہ کے فیصلے کے خلاف معاملات کو نہیں چلا سکتے۔ وراودته التي هو في بيتها ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما، اب یہ بچپن ان کا ختم ہوا یوسف علیہ السلام کا، وہاں ان کی اچھی پرورش ہوئی، اچھی ان کو سہولتیں میسر تھیں اس محل میں۔ ولما بلغ اشدہ، جب وہ پختگی کی عمر کو پہنچے، جوان ہو گئے، آتیناہ حکما وعلما، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو قوت فیصلہ اور علم سے نوازا، کہ ان میں حکمت، دانائی اور علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے ان کو نوازا۔ وَكَذَلِكَ،
नजज़िल मुहसिनीन, अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं कि हम नेक लोगों को इसी तरह से नवाजा करते हैं। वरावदतहु अल्लती हुवा फी बैतिहा अन नफ्सिही, तो अब ये जवान हो चुके थे, हसीन व जमील थे, शुरू से ही सारों को इस चीज़ का पता था और सारों के सामने था। तो अब जो औरत जो कि बीवी थी अज़ीज़ मिस्र की, जिसका नाम ज़ुलेखा या डिफरेंट नाम भी मुफस्सिरीन ने ज़िक्र किए हैं, तो उसकी नीयत ख़राब हो गई और उसका जो है अ, वो फ़रेफ्ता हो गई इस नौजवान पे। तो उसने क्या किया, उसने इनको यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भी बहकाने की कोशिश की और बहलाना-फुसलाना शुरू किया यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कि वो भी अपने नफ्स का कंट्रोल छोड़ बैठें और उस ज़िना के गुनाह में मुलव्विस हो जाएँ। तो उसने क्या किया, उसने इनको बहलाया-फुसलाया, वग़ल्लक़तिल अबवाबा, और उसने दरवाज़े बंद कर दिए, ताले लगा लिए दरवाज़ों को। वक़ालत हैत लक, और उनसे कहा कि आ जाओ, मैं तुम्हें ये दावत देती हूँ इस गुनाह की, तो मेरे साथ ये ताल्लुकात कायम करो। क़ाल मआज़ल्लाह, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह की पनाह, इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाय, बिलाशुबा अल्लाह सुब्हानहु व तआला मेरा रब है और मेरे रब ने मुझे बहुत अच्छा ठिकाना दिया है, मुझे बड़े अच्छे तरीके से नवाजा है, और अल्लाह के जो मुझ पे एहसानात हैं उनका मैं ये बदला नहीं दे सकता, या उसके बाद मैं ये नहीं कर सकता कि मैं इस जुर्म में शामिल हो जाऊं। इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून, अगर मैं ये काम करूँगा तो मैं तो ज़ालिम होऊँगा, और जो ज़ालिम होते हैं वो फिर कभी कामयाबी नहीं पाते। वलक़द हम्मत बिही, और उस औरत ने ये कसद कर लिया यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ कि मैंने ये गलत काम करना ही करना है, और वो मुसिर होगी, इसरार करने लगी इस पे। वहम्मा बिहा लौला अन रआ बुरहान रब्बी, और अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने रब की जो दलाइल हैं, जो बुरहान है, जो दलील है, वो ना देखी होती, उनको ना पता होता अल्लाह की तरफ से जो अहकामात हैं उनका, और अल्लाह की तरफ से वो वाज़ेह दलील पे ना होते, तो वो भी बहक जाते, वो भी इसका इरादा कर लेते। लेकिन चूँकि उनके पास इल्म था, नबुव्वत थी, और उनको अल्लाह की तरफ से दलाइल उनके सामने वाज़ेह थे, इसलिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उन्हें इससे बचा लिया और उन्होंने इसका कसद नहीं किया। कज़ालिका लिनस्रिफ़ अन्हु स्सूअ वल फ़हशा, अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं कि इसी तरह से हमने उससे हर गुनाह को, बुराई को और बेहयाई को दूर कर दिया, कि वो इस मामले में भी बच गए और इसके बाद भी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उन्हें बुराई और बेहयाई से बचाए रखा। इन्नहु मिन इबादिनल मुख़लसीन, बिलाशुबा वो हमारे चुने हुए बंदों में से। वस्तबक़ल बाबा, अब जब जो अज़ीज़ मिस्र की बीवी है, उसने जो दावत दी गुनाह की, उसकी दावत को कबूल नहीं किया, तो उसने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, और जब उसने इसरार किया, ज़बरदस्ती की, तो अब यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाज़े की तरफ दौड़े। जब वो दौड़े, तो वो भी उसके पीछे दौड़े। तो उसको अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस तरह से ताबीर किया कि वो दोनों दरवाज़े की तरफ भागे। यूसुफ अलैहिस्सलाम आगे भागे, वो उसके पीछे भागी, उनके पीछे भागी। वक़द्दत कमीसहु मिन दुबुर, और उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को पकड़ने की कोशिश की पीछे से, तो हाथ में आया कमीज़, और कमीज़ जब उसने पकड़ा, अब यूसुफ अलैहिस्सलाम भाग रहे थे, तो वो कमीज़ उसने उनके पीछे से कमीज़ को फाड़ दिया, वो फट गया। व अल्फ़या सय्यदहा लदल बाब, और यूसुफ अलैहिस्सलाम जब दरवाज़ों से बाहर निकले, तो अब वो आगे भाग रहे हैं, वो पीछे है, और दरवाजे के ऊपर ही, सामने ही जो उसका खामद है उस औरत का, वो उन दोनों को मिल गया। यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम और ज़ुलेखा को सामने ही, वो ज़ुलेखा का शौहर वहाँ पे खड़ा। तो इससे पहले कि कोई और बोलता, वो अज़ीज़ मिस्र बोलता, यूसुफ अलैहिस्सलाम कोई बात करते, ये जो मुजरिम है, ये खुद बोली कि क़ालत मा जज़ाउ मन अराद बिअहलिक, उसने कहा अपने खामद से, अपने शौहर से, कि जो तेरे घर वाले के साथ, घरवाली के साथ, तेरी बीवी के साथ बुराई का इरादा रखे, उस पे अटैक करने की कोशिश करे,
جنسی، اور تو اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ اس کو قید میں ڈال دیا جائے اور عذاب علیم، یا اس کو سخت سزا دی جائے اور دردناک سزا دی جائے۔ تو اس نے الٹا الزام یوسف علیہ السلام پہ دے دیا کہ یہ میرے ساتھ جو ہے وہ جنسی زیادتی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ قالت ہی راودتنی عن نفسی، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ مجھے پہلا پھسلا رہی تھی اصل میں۔ وشہد شاہد من اہلھا، تو جو عورت کا جو قبیلہ تھا، جو خاندان تھا، وہیں سے ان کے فیملی والوں میں سے، یعنی کہ اس کے زلیخا اور عزیز مصر کی فیملی میں سے ہی ایک شخص نے گواہی دی۔ مراد یہ کہ اس نے فیصلے کے لیے ایک پوائنٹ بتایا کہ اس چیز کو دیکھ لیا جائے، تو اس انداز سے فیصلہ اس معاملے میں ہونا چاہیے کہ پتہ چلے کہ ان دونوں میں سے سچا کون ہے اور جھوٹا کون سا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الکاذبین، کہ اس کی دیکھ لو، اگر اس کی قمیص، یوسف علیہ السلام کی قمیص اگر تو سامنے سے پھٹی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سامنے سے قمیص پھٹنے کا مطلب یہ ہوگا کہ جب اس نے دبوچنے کی کوشش کی عورت کو، تو اس نے آگے سے ریزسٹ کیا، اپنا دفاع کرنے کی کوشش کی، تو اس نے ہاتھ پیر مارے ہیں، تو اس نے قمیص سامنے سے پھاڑ دی۔ تو اگر قمیص سامنے سے پھٹی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو یوسف ہے یہ اس نے اٹیک کیا ہے، اس نے دبوچنے کی کوشش کی ہے، اور بچنے کی کوشش میں اس نے جب اس کو دھکیلا ہے یا اس کو دور کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس دھینگا مشتی میں پھر قمیص جو پھٹے گی تو سامنے سے پھٹے گی، اور اگر سامنے سے پھٹی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ صداقت، کہ یہ عورت سچی بات کر رہی ہے، وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور یوسف علیہ السلام جھوٹوں میں سے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، لیکن اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فَكَذَبَ، کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے عورت، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ، تو عزیز مصر نے جب یوسف علیہ السلام کی قمیص کو دیکھا کہ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، کہ وہ تو پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ، تو اس نے کہا اپنی بیوی کو کہ یہ تمہارا مکر ہے اور تمہاری چال بازی ہے۔ ان کیدکن عظیم، بے شک تم عورتوں کی چال بازی بہت بڑی اور بہت ہی بڑے لیول کی ہوتی ہے۔ یہ جو جملہ ہے یہ عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا، اس نے ایک اس طرح کی کہہ لیں کہ اسٹیٹمنٹ دی عورتوں کے بارے میں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو صرف بیان کیا ہے یہاں پہ۔ تو اس چیز کو اس انداز سے نہیں لینا چاہیے کہ اس کو اب کوئی شخص عورتوں پہ فٹ کرنا شروع کر دے اور انہیں کہے کہ اللہ نے تو قرآن میں کہا کہ تم ساری ہوتی اس طرح کی ہو۔ یہ بات درست اور کہہ لیں کہ صحیح نہیں ہوگی۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف بیان کر رہے ہیں کہ اس عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کیا کہا۔ یہ کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یعنی کہ کہہ لیں کہ عورتوں کے متعلق حکم نہیں ہے جو نازل ہو۔ بہرحال اس نے اپنی بیوی سے یہ بات کہی کہ یہ تمہاری سازش ہے، تمہاری چال بازی ہے، اور یوسف علیہ السلام سے اس نے کہا یوسف ہے یوسف اعرض عن ھذا، اس بات سے اعراض کرو، اس کو اگنور کر دو، یعنی اس کو باہر جا کے بتانا مت کسی کو، اس کو اب دبا دو بات کو۔ واستغفری لذنبک، اور اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم اپنے گناہ کی توبہ کرو، انک کنت من الخاطئین، بلا شبہ تم ہی گناہ گاروں میں سے ہو۔ تو وہ شخص وہ اس بات کو تو جانچ گیا کہ کہ اس کی بیوی غلط پہ تھی، لیکن اس نے اس بات کو دبا دیا، اور جو ہے وہ اس نے اس کو اگنور کیا، اور اس نے کوئی اپنی بیوی کے خلاف ایکشن نہیں لیا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔